سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر۔ السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے دفتر نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فون پر گفتگو کے دوران غزہ میں منصفانہ اور جامع امن کے لیے کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ٹرمپ کو امریکہ کی صدارت ایسے موقع پر ملی ہے جب غزہ میں جنگ جاری ہے۔ عباس کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی اور غزہ میں بین الاقوامی قانونی جواز پر مبنی منصفانہ اور جامع امن کے حصول کے لیے صدر ٹرمپ کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ کرناٹک کے کلبرگی ضلع میں ہفتے کی صبح ایک کار اور پک اپ گاڑی میں تصادم ہوا۔ خوفناک سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کی اطلاع مقامی پولیس کو دی گئی، جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعشوں کو گاڑی سے باہر نکالا۔ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مقامی اسپتال بھیج دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ایک ہی خاندان کے لوگ ایک کار میں گنگاپور شری دتاتریہ مندر کے درشن کے لیے جا رہے تھے۔ اس دوران کملاپورہ تعلقہ میں مارگھٹی کراس روڈ کے قریب یہ سڑک حادثہ پیش آیا۔ 4 افراد کو لے جانے والی کار سامنے سے آنے والی پک اپ گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں خاندان کے 4 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ مقامی پولیس کے مطابق مرنے والوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ان کی شناخت حیدرآباد کے رہنے والے 55 سال کے بھارگو کرشنا، ان کی 45 سالہ بیوی سنگیتا، 28 سالہ بیٹا اتم راگھون کے طور پر کی گئی ہے، جبکہ کار ڈرائیور کی شناخت نہیں ہو سکی۔ محکمہ انکم ٹیکس نے ہفتے کو وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کے پرسنل سیکرٹری سنیل شریواستو اور ان سے وابستہ لوگوں کے گھروں پر چھاپا مارا ہے۔ معلومات کے مطابق رانچی اور جمشید پور میں تقریباً 9 مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ رانچی کے اشوک نگر روڈ نمبر 4 کے سامنے واقع سنیل شریواستو کے گھر پر انکم ٹیکس کی چھاپا ماری کی گئی۔ وہیں جمشید پور کے انجنیا اسپات سمیت دیگر مقامات پر بھی کارروائی کی گئی۔ انکم ٹیکس کی ٹیم CRPF کے جوانوں کے ساتھ یہ چھاپا ماری کی گئی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے شاسی پورم میں ہائیڈرا اور GHMC نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے چبوتروں اور دیگر عوامی مقامات پر کیے گئے ناجائز قبضوں کو برخاست کر دیا۔ اس کارروائی کے دوران ناجائز قبضوں کو ختم کرنے کے لیے بھاری مشینری خصوصاً بلڈوزرز کا استعمال کیا گیا، جبکہ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے بھاری تعداد میں پولیس عہدیدار تعینات کیے گئے تھے۔ یہ کارروائی حیدرآباد کے جھیلوں کے اطراف بفر زونز، چبوتروں اور نالوں پر کیے گئے غیر قانونی تعمیرات کو ہٹانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ہائیڈرا کے مطابق جھیلوں اور ان کے بفر زونز میں کسی بھی قسم کے غیر قانونی تعمیرات سے قدرتی وسائل کو نقصان پہنچ رہا ہے اور علاقے میں سیلاب اور دیگر مسائل کا سبب بن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ناجائز تعمیرات کو ہٹانے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ جھیلوں کی بقا اور ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھا جا سکے۔ سائبرآباد SOT نے ہفتے کو 22 ٹن PDS چاول کو ضبط کیا جب اسے کرناٹک لے جایا جا رہا تھا۔ ایک اطلاع پر اسپیشل آپریشن ٹیم نے راجندر نگر میں چاول کے تھیلوں سے لدے ایک ٹرک کو روکا۔ پولیس نے ٹرک کو قبضے میں لے کر 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کو معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ غریب لوگوں سے چاول جمع کر کے کرناٹک اسمگل کر رہے تھے، جہاں اسے زیادہ قیمت پر فروخت کیا جاتا تھا۔ میٹ پلی کی سابق MLA کومی ریڈی جیوتی دیوی کا جمعہ کی رات خرابی صحت کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ جیوتی دیوی، جنہیں ایک ہفتہ قبل صحت کی خرابی کی وجہ سے بنگلور کے ایک اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا، جنہوں نے علاج کے دوران آخری سانس لی، وہ 70 سال کی تھیں۔ سینئر کانگریس لیڈر اور سابق رکن اسمبلی کومی ریڈی راملو کی اہلیہ تھی۔ جیوتی دیوی نے راملو کی حوصلہ افزائی کے بعد سیاست میں قدم رکھا اور 1994 میں میٹ پلی منڈل کے وینکٹراؤ پیٹ سے MPTC کے طور پر منتخب ہوئی۔ بعد ازاں 1998 میں ضمنی انتخابات میں حصہ لیا اور BJP امیدوار وینکٹ رمنا ریڈی کو شکست دے کر کامیاب ہوئی۔ وہ 17 ماہ تک MLA رہیں۔ آل انڈیا مہیلا MLAs ایسوسی ایشن کی لیڈر ہونے پر انہوں نے قانون ساز اداروں میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن کے لیے سخت جدوجہد کی۔
پاکستان کے شمال مغربی بلوچستان میں دھماکہ ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن کے پاس زوردار بم دھماکے میں 20 لوگوں کی موت واقع ہو گئی جبکہ 30 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ خبر کے مطابق یہ دھماکہ ریلوے اسٹیشن کے بکنگ کاؤنٹر میں ٹرین کے پلیٹ فارم پر پہنچنے سے ٹھیک قبل ہوا ہے۔ اسٹیشن پر ہمیشہ کی طرح ہی بھیڑ بھاڑ ہونے کے چلتے بڑی تعداد میں لوگوں کے جانی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ پولیس اور راحت و بچاؤ ٹیم دھماکے کے موقع پر پہنچ چکی ہے۔ کوئٹہ کے سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور اضافی ڈاکٹروں اور معاون ملازمین کو فوری طور پر بلا لیا گیا ہے۔ یہ دھماکہ کس نے اور کیوں کیا، اس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ فی الحال اس دھماکے کی ذمہ داری کسی نے بھی قبول نہیں کی ہے۔ دھماکے کے وقت ریلوے اسٹیشن پر ایک پیسنجر ٹرین کو گزرنا تھا، اسی وجہ سے وہاں کافی بھیڑ تھی۔ دھماکے کے بعد کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر زبردست افراتفری مچ گئی ہے۔ وہاں موجود عینی شاہدین نے بتایا کہ یہ بہت بڑا دھماکہ تھا۔ جانکاری کے مطابق جب جعفر ایکسپریس بھنڈی کی طرف جا رہی تھی، اسی وقت یہ زوردار دھماکہ ہوا۔ حیدرآباد کے علاقے چلاپلی وینکٹ ریڈی نگر میں 1 نومبر کو ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ ایک شخص کین سے کار میں پیٹرول ڈال رہا تھا کہ اچانک زبردست آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں کار کے قریب کھیل رہی مہیشوری نامی 6 سالہ لڑکی اور جوتا نامی 4 سالہ لڑکی شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں بچیوں کو فوری طور پر عثمانیہ اور گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مہیشوری کی گاندھی اسپتال میں علاج کے دوران موت واقع ہو گئی۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گھر کے مالک کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ایک بچی کی جان چلی گئی اور دوسری بچی شدید جھلس گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے اساتذہ کے اہلیتی امتحان ٹیٹ کی فیس میں نمایاں کمی کر دی ہے، جس سے امیدواروں کو مالی بوجھ کم ہوگا۔ ٹیٹ کے ایک پیپر 1 یا پیپر 2 میں شرکت کرنے والے امیدواروں سے اب صرف 750 روپے فیس وصول کی جائے گی، جبکہ پہلے یہ فیس 1000 روپے تھی۔ اسی طرح دونوں پیپرز پیپر 1 اور پیپر 2 کے لیے فیس کو 2000 روپے سے کم کر کے 1000 روپے کر دیا گیا ہے، جس سے امیدواروں کو بڑی سہولت ملے گی۔ حکومت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ حالیہ ٹیٹ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے امیدواروں کو اگلے امتحان کے لیے فیس کی ادائیگی سے مستثنا رکھا جائے گا، جس سے کامیاب امیدواروں کے لیے ایک حوصلہ افزا قدم تصور کیا جا رہا ہے۔ جمعرات کی رات 11 بجے سے ٹیٹ امتحان کے لیے آن لائن درخواستوں کے انتقال کا عمل شروع ہوا ہے۔ حالانکہ 5 نومبر سے درخواستوں کی قبولیت کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے درخواستوں کے انتقال میں کچھ تاخیر ہوئی ہے۔ اب تمام امیدواروں کو آن لائن کے ذریعے درخواست دینے کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ فیس میں اس کمی سے زیادہ اہل امیدوار اساتذہ کے امتحان میں حصہ لیں گے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی بدستور برقرار ہے۔ یہاں کی گھٹن والی ہوا سے لوگوں کو ابھی تک راحت نہیں مل رہی ہے۔ ہفتے کے روز دہلی کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 363 ریکارڈ کیا گیا ہے، جسے انتہائی خراب زمرے میں سمجھا جاتا ہے۔ دارالحکومت دہلی میں ہفتے کی مرکزی آلودگی اور کنٹرول بورڈ کے مطابق دارالحکومت دہلی کے 4 علاقوں میں AQI کی سطح 400 سے اوپر ہے، جس میں بوانا میں 412، نیو موتی باغ میں 410، روہنی میں 407 اور وویک وہار میں 403 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر اور گھٹنوں کے درد کا شرطیہ علاج۔ ڈاکٹر پرکاش گڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن اروا انٹرونشنل پین فزیشین جیسے تجربے کار ڈاکٹرز، 25,000 سے بھی زائد مریضوں کا کامیاب و اطمینان بخش علاج۔ رابطہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منیکنڈا اور دلسکھ نگر، حیدرآباد۔